عمران بھی آئے بڑی محبت سے آئے, میاں صاحب بھی بڑی محبت سے آئے ہیں. آپ کو میاں صاحب کتنی دیر چلتے نظر آتے ہیں وداؤٹ اینی ہسٹوریکل جو ان کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے ایک ٹف اسپاٹ میں جانے کا؟ فہد کتنے مہینے دیتے ہیں؟ یا مالک صاحب آپ کیوں جان جان کر یہ چیز بار بار ہم سے کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے؟ یہ آپ کی شرارت ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. اندازہ لے رہا ہوں بھائی, میں کوئی جان کے نہیں کہلوانا چاہتا, میں تو ہم نے بڑا بھانپ لی سادہ سا سوال ہے. تینوں نے بھانپ لی ہے. نہیں دیکھیں, ہم تو یہی چاہیں گے کہ نہ ہو, کیونکہ 2 بار 3 بار 4 بار اب دیکھ چکے ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ آرام سے کہ یہ کہ معاملات جو ہے وہ نہ ہو, اور ہم کم از کم ایک پورا ٹرم 5 سال ایک گورنمنٹ ایسی گزرے جہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. ہماری تو سب کی یہی خواہش ہوگی, آپ کی بھی شاید یہی ہوگی. حالانکہ نہیں, بڑی اچھی خواہش ہے. میں آپ کی اسیسمنٹ پوچھ رہا ہوں, خواہش نہیں پوچھ رہا, میں اسیسمنٹ پوچھ رہا ہوں. نہیں, میرے خیال میں دیکھیں چوتھی بار اگر میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں, جو کہ ابھی لگ رہا ہے کہ بننے جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کا جو رویہ اور ان کا جو اپروچ ٹورڈز گورننس اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی مختلف ہوگی. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جھگڑا جو ہے وہ فوری طور پر ہوگا, مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. فرق 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے, خیال تھا بہت سے لوگوں کا, آبزرورز کا, کہ میاں صاحب آئیں گے تو ایک الیکشن کیمپین ٹریل ہٹ کریں گے. انہوں نے ایک ہی جلسہ کیا اپنا, اور جلسے کریں گے, مومنٹم بنیں گے, اور ساتھ پیرلل ٹریک کے اوپر یہ الائنسز بنانے کی بھی, اتحاد بنانے کی باتیں ہوں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارڈ, وہ ہارس بیفور دا کارڈ کی بجائے کارڈ بیفور دا ہارس والی بات شروع ہو گئی ہے, کہ پہلے پاور بلاکس بن رہے ہیں اور ابھی الیکشن کیمپین اس طرح ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیا واقعی یہ وہ وجہ ہے کہ جس میں جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ وہ سپورٹ نظر نہیں آ رہی, تو پہلے وہ پاور بلاکس کر رہے ہیں؟ ایک یہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا باپ کو ایز اے پارٹی استعمال ہوئی, ادھر جڑ گئی پھر ہٹ گئی. اب باپ کو ڈیسیمیٹ اس کو بھی کیا, اس میں سے لوگ نکل کے جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو. تو اب وی ہیو گون 1 اسٹیپ فردر. صرف باپ کا ووٹ نہیں آیا, باپ کے بندے ہی مسلم لیگ میں آ رہے ہیں. تو یہ دس ایکسٹرا اسٹیپ, اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اوور کل ہے یا واقعی سچویشن اتنی پیرلس ہے یا ڈائسی ہے کہ کوئی کسی قسم کا چانس لینے پہ تیار نہیں ہے؟ شکریہ مالک. دیکھیں میرے خیال میں یہ معاملات اتنے پیچیدہ نہیں ہیں. مجھے تو یہ بڑا ایک سمپل سا سادہ سا ایک پارٹ ٹو پاور نظر آ رہا ہے. پہلی بات دیکھیں, میں 3 نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا نقطہ تو یہ کہ اس وقت کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگلی گورنمنٹ کون بنا رہا ہے. اس وقت آج سے مہینے بعد کچھ اور صورتحال تبدیل ہو جائے تو کچھ ہم نہیں کہہ سکتے. عارف حمید بھٹی صاحب کی بات میں بڑے غور سے سن رہا تھا, اور میں ان سے ڈس ایگری نہیں کرتا. جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے وہ بہت حد تک وہی ہے جو وہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان میں کب ہوا ہے کہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ ایکچولی ریفلیکٹ کرے مکمل طور پر ریالٹی آف دا بیلٹ باکس؟ یہ نہ کبھی ماضی میں مکمل طور پر ہوا ہے, اور نہ ہی یہ اب آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2, دیکھیے پی ایم ایل این کا پارٹ ٹو پاور جو ہے وہ ان میٹنگز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یہ نقطہ میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا مالک صاحب. یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں کراچی میں, سندھ میں یا بلوچستان میں, یہ ایک ریالٹی کو ویلیڈیٹ کیا جا رہا ہے. ان کے میٹنگز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ یہ بلاکس بننے یا نہیں بننے. یہ بلاکس بننے ہیں. اب اس ریالٹی کو ایک باقاعدہ طور پر ایک پولیٹیکل کور دیا جا رہا ہے. اور پوائنٹ نمبر 3 میرا یہ ہے مالک صاحب کہ یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اگر آج آپ کو الیکشن کیمپین نظر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 میں کہا تھا کہ پہلا سٹیج تھا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی. دوسرا سٹیج ہے کہ وہ جو پارٹ ٹو پاور ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے بلاکس بنانے. جب وہ بن جائیں گے تو سٹیج نمبر 3 ہوگا آخری 3 ہفتے میں 4 ہفتے میں الیکشن کیمپین, جو کہ اس ریالٹی کو جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے ایک طریقے سے ایک شکل دے گی, اور کیمپین کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ ایک نئی حکومت مارز وجود میں آئے گی. فہد مجھے ایک چیز بتائیں,
پچھلے دنوں جتنی سپیچز ہوئیں بلاول بھٹو صاحب کی وہ بڑے لائٹ ہارٹڈ موڈ میں ہوتے تھے اور بڑے سارکاسٹکلی بڑا طنزیہ بھی بڑی باتیں کرتے تھے. آج جب باڈی لینگویج ان کی نظر آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا بہت غصے میں ہے جب وہ بول رہے تھے. اٹ واز ویری گرم ویری فرم اور لگ رہا تھا بہت غصے میں ہے. کیا پیپلز پارٹی کو ڈسپائٹ وہ جو مرضی کہیں کہ سرپرائزز ہوں گے الیکشن ہوں گے فلان چیز ہوگی, کیا پیپلز پارٹی کو ریئلائز ہو گیا آج کے بعد کہ گیم بالکل ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور کل کو میکس اگر ان کے حصے میں کچھ آئے گا تو شاید کولیشن پارٹنر کا رول آ جائے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیا یہ ریئلائزیشن آج پیپلز پارٹی کو کلیئر ہو گئی ہے بلوچستان ڈیولپمنٹس کے بعد؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ چیز اگر کلیئر ہو بھی گئی ہے تو اس سے جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے اس پہ اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ریشنل پلیئر ہے. انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ کیا ہے اور اس میں ان کے پاس کتنی سپیس ہے ایک سپوائلر کا رول ادا کرنے کے لیے, اور وہ سپیس زیادہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے مالک صاحب آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الٹیمیٹلی تمام لوگوں کو ایک بڑے ٹینٹ کے نیچے آنا ہے, اور یہ ممکن مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جب وہ ٹینٹ کھڑا ہوگا اور اس میں نیچے لوگ جو آئیں گے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگی. یہ مجھے تو نظر نہیں آتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ کا میں ایک چھوٹا حصہ ہو یا سندھ میں اس کا ایک رول ہو. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ سے باہر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے اس سیٹ اپ میں جو کہ اب بننے جا رہا ہے, اور جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے وہ اس وقت کی جو موجودہ ایک ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے اس کو ریفلیکٹ کرے گا, اس کو مرر کرے گا. تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید اس کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ جو اس کے خیال میں جو اس کا رول تھا اب جو رول نظر آ رہا ہے وہ اس سے کم ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہے کہ ٹھیک ہے جی اگر مجھے چھوٹا رول مل رہا ہے تو میں ٹینٹ کے نیچے نہیں آتی, میں باہر جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. یہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب بڑا سوال وہی ہے کہ یہ جو اس ٹینٹ کے نیچے جن لوگوں نے آنا ہے وہ کس کمبینیشن میں آئیں گے, اور اس سے بھی بڑا سوال وہ ہے جو ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جماعت جس نے اس ٹینٹ میں نہیں آنا کیا وہ ٹینٹ کے باہر رہ کر کوئی رول ادا کر سکتی ہے, یا اس کو بھی مجبوراً کسی نہ کسی طریقے سے ٹینٹ کے نیچے آنا پڑے گا اپنی پولیٹیکل لائف کو پرولونگ کرنے کے لیے. یہ وہ بڑے سوال ہیں جن کا آنسر ہمیں اگلے 1-2 مہینے میں مل جانا چاہیے. لیکن ایک چیز بتائیں, بہت سے پوائنٹس آف کانفلکٹ بھی ہیں. مثلاً میری اطلاع یہ ہے کہ ایک طاقتور حلقے سے یہ پریفرنس ہے کہ جو اگلا چیف منسٹر بلوچستان ہو وہ بڑا سخت آدمی ہو, بیکاز سخت فیصلوں کی ضرورت ہوگی, کیونکہ گوادر پورٹ کو اور ریکوڈیک کو بڑا انٹیگرل پارٹ سمجھا جا رہا ہے اکنامک پیکیج کا, اور بلکہ نام بھی آ رہا ہے کہ جی سرفراز بگٹی مائٹ بی ایک پوائنٹ آؤٹ ہوئے میں کہ ایز ون آف دا پاسبل نیکسٹ چیف منسٹرز. اور بلکہ میں سن رہا تھا کہ یہاں پہ بات چیت اسلام آباد میں یہ بھی چل رہی ہے, لیگل بھی بحث ہو رہی ہے کہ اگر 45 دن پہلے ریزائن کریں تو شاید وہ ڈائریکٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں. وہ خیر وقت بتائے گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا بعد میں ہوتا ہے. میاں صاحب کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ وہ نیشنلسٹ کسی کو لانا چاہتے ہیں جیسے ڈاکٹر مالک کو, اور جبکہ مقتدر حلقوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ ہمیں بڑا فرم چیز چاہیے. تو جب یہ ایکویژن چینج ہو رہی ہے آج بلوچستان میں تو اس کے بعد یہ بڑا ایک کرٹیکل پوائنٹ ہے جو پوائنٹ آف کانفلکٹ بھی بن سکتا ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بھی ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ کل کو بن سکتا ہے میاں صاحب کا اور پاورز دیٹ بی کا, کہ بلوچستان کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ جی, کہ اگر تو ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب کے درمیان کوئی پوائنٹ آف کانفلکٹ آنا ہے تو وہ تو بہت زیادہ ہیں. بلوچستان کی باری تو بعد میں آتی ہے, اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہے جو وفاق میں بھی ابھر کر سامنے آ سکتا ہے. لیکن میری جو ریڈنگ ہے اس وقت صورتحال کی اور پی ایم ایل این کی وہ یہ ہے کہ یہ پوائنٹ آف کانفلکٹ کو سامنے نہیں لایا جائے گا ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم. الٹیمیٹلی جب تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت پی ایم ایل این کو اچھی طرح معلوم ہے, اور میں یہاں پہ اگین آج میں اور عارف حمید بھٹی صاحب بہت اگری کر رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا ہو رہا ہے, لیکن میں تیسری بار پھر عارف حمید بھٹی صاحب سے اگری کروں گا کہ اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این کسی بھی طریقے سے ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہے.
PMLN اگر PMLN کے کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن گئے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے. ایسا نہیں ہے. ریالٹی آن دا گراؤنڈ جو پاور ریالٹیز ہیں وہ مختلف ہیں, اور PMLN میں جو اچھے معاملات کو بھانپنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر انہوں نے پاور میں آنا ہے اور پاور میں رہنا ہے اور ایک نئی قسم کی سیٹ اپ کے ساتھ معاملات کو سنبھالنا ہے تو اس میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. کیونکہ اس وقت جو گورننس کا ماڈل ہمارے سامنے آ رہا ہے, جس کی پچھلی گورنمنٹ کے ڈیزالو ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اور جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس کا بہت زیادہ قریب کا رشتہ ہے. اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب تمام تر کانفلکٹس کو ایٹ لیسٹ دا شارٹ ٹرم جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے. تو میرے خیال میں PMLN ایک ریشنل اور پروڈنٹ ایکٹر ہے, وہ یہ انشور کریں گے کہ نہ ہو. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب معاملات سیٹل ہوتے ہیں تو مالک صاحب پھر پولیٹیکل ڈائنامکس ایک اپنا ایک ردم پکڑتی ہیں, اور پھر تو ظاہر بات ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے.